إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، ہم آپ دنیا کے بہترین دنوں سے گزر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے خیر ایام الدنیا قرار دیا، عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے درمیان کے دن، قرآن مجید نے جس کی قسم کھائی، جس کی عظمت و اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین نے یہاں پر بیان کیا کہ یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. اسلاف کے یہاں 3 عشروں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پہلا عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ کے درمیان کے اوقات اور ایام. دوسرا رمضان المبارک کا آخر عشرہ 21 سے لے کر 30 کے درمیان. اور اس کے بعد عشرہ محرم، محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اس لیے کہ اگر ان تینوں عشروں کے پر غور کیا جائے، پہلا عشرہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے قسم کھا کر اس کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے خیر ایام الدنیا قرار دیا، دنیا کے سب سے بہترین دن. اور اس کے بعد عشرہ محرم، یہ دونوں کے دونوں تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. عشرہ ذی الحجہ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان لوگوں کے واقعے کی یادگار ہے. اور عشرہ محرم، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا، جہاں پر ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم سے اللہ نے انہیں کیسے نجات عطا کی. علاوہ محرم یہ اسلامی تاریخ کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جہاں سے اسلام کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعے کے ساتھ مسلمانوں کے ہجرت کے واقعے کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اور رمضان المبارک کا آخر عشرہ، جس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، جس میں اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے.
جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ نازل بھی، اور اللہ نے اسے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر رات قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ اس میں عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، ورنہ یہ رات تو مسلمان غیر مسلم تمام لوگوں کو ملتی ہے۔ لیکن اس کا صحیح فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مسلمانوں میں وہ جو توبہ استغفار کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے فائدہ مند بنتی ہے، ہر کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو یہ 3 عشرے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں صدقہ و خیرات کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت اس کی بیان کی گئی، لہذا اس میں جہاں بہت ساری عبادتیں، صدقہ و خیرات ہے، ان ساری چیزوں کو کرنے کے ساتھ ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 3 عشرے ہیں جو اہمیت کے حامل ہے۔ حالانکہ ایک انسان کے لیے ندامت اور شرمندگی، اللہ کی قربت کے لیے دروازے ہمہ وقت کھلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ خصوصی ایام ہمارے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے رکھے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اور ان موسموں میں ہم اللہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے، زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عشرہ ذی الحجہ جس کی فضیلت بے انتہا بہت ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے بہت ساری تفاصیل پہلے بھی سن چکی ہے۔ میں اس کے تناظر میں جو بات، یعنی قرآن مجید اس واقعے کو یا ان ایام کو اتنی اہمیت جو دے رہا ہے، میں اس کی اہمیت کی طرف آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس میں 3 کردار بیان کیے گئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ ہماری زندگی میں بلکہ قیامت جب تک آ نہیں جاتی ہے، یہ تینوں کردار بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ حضرت ابراہیم یہ باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، حضرت ہاجرہ ماں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ فرزند ہیں۔ ہماری زندگی کے تمام تر معاملات انہی رشتوں کے درمیان بیتتے رہتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان کی محبت، میاں بیوی کے درمیان کی، ماں اور بیٹے کے درمیان کی، انہی محبتوں کے درمیان ساری محبتیں اور رشتے چلتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے انہی 3 رشتوں کے بارے میں سب سے زیادہ اہمیت دی اور ان کو بیان کیا۔ واقعہ دراصل انہی کے درمیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس مقام کے پر رکھا، مقام امامت، جس کو اللہ نے بیان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں، امتحانات کے اندر رکھا اور اس میں وہ مکمل طریقے سے کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ اب تمہیں مقام امامت دیا جا رہا ہے۔ یہ مقام امامت کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ امامت نبوت کی تھی، رسالت کی تھی، یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی تمام انبیاء ہوں گے، تمام رسول ہوں گے۔ آپ کی نسل کے علاوہ اللہ نے کسی اور نسل سے نہ کسی نبی کو مبعوث کیا اور نہ کسی رسول کو بھیجا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور انہی کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے 12 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، یعنی نبی کے بعد نبی، نبوت کا ایک سلسلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا
کہ خاندان کے اعتبار سے کون زیادہ افضلیت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی 4 نسلیں یکے بعد دیگرے تمام کے تمام نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب وہ نبی، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی۔ یکے بعد دیگرے 4 نسلیں نبوت اور رسالت کے مقام کے پر تھیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے انبیاء کرام آئے سب انہی میں تھے۔ ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے صرف ایک نبی ہوئے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادری کا جو تعصب ہمارے درمیان پیدا ہے نا، برادری کی بنیاد کے پر جو بٹوارے اور تلخیاں ہمارے درمیان دوریاں پائی جاتی ہیں، یہ یہودیت کی نشانی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر نشانیوں کے باوجود قبول کیوں نہیں کیا؟ صرف اس بنیاد کے پر کہ وہ ہماری نسل کا نہیں ہے۔ ہوئی بن اخطب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ، بیٹی امہات المؤمنین میں شامل ہے، اور باپ اسلام کے کٹر دشمنوں میں شامل۔ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ نے میرے چچا کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا یہ وہی نبی ہے؟ میرے چچا آئے اور کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے جو تورات کے اندر جس کے بارے میں بشارت دی گئی ہے، جس کے ہم منتظر تھے۔ تو کہا کہ کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کریں گے۔ بتائیے کہ تورات جو اللہ کی نازل کردہ کتاب، جس کے پر یہود کا ایمان تھا، یقین تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے، اس کے باوجود یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کریں گے۔ کیوں مخالفت کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ہماری نسل کا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ تمام انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسلوں کے اندر مبعوث کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے تھے، ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ کتنا فرق تھا! حضرت ابراہیم کے پر تو ایک ہے، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے 2 نسلیں جاری ہوتی ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ صرف اس بنیاد کے پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ دشمنی نبھاتے رہے، مخالفت کرتے رہے کہ یہ ہماری نسل کا نہیں ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کا نہیں ہے۔ یہ تعصب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حق بات کے قبول کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہی برادری ہے، تعصب ہے۔ انسان ساری حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ اسے معلوم ہے کہ یہ برادری کی بنیاد کے پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقام امامت کے پر سرفراز کیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ تو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام کیوں عطا کیا؟ ایک بات یاد رکھیے کہ انسان دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن چیزوں کو قربان کرتا ہے، آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بہتر صلہ اللہ کی طرف سے اسے نصیب ہوتا ہے۔ لیکن بندہ قربان کرے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پر بے ہوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سور میں پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آ گئے، یا تو طور پہاڑی کے پر بے ہوشی کی وجہ سے اللہ نے انہیں آخرت میں قیامت کے دن بے ہوش نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
انہیں آگ میں ڈالے جانے کے وقت جسم سے کپڑا بھی اتار لیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت، قیامت کے دن تمام لوگ برہنہ ہوں گے، مرد ہو خواتین ہو، کسی کے پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اس لیے کہ انہیں آگ میں پھینکے جانے کے وقت ان کے جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا تھا۔ تو جو چیز اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں قربان کرنا پڑے، اللہ اس کا بہتر صلہ آخرت میں دیتا ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی چیز، قربانی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے قریب کرنے والی چیز، اللہ کے نزدیک کرنے والی چیز، یعنی جس کی بنیاد کے پر اللہ راضی ہوتا ہے اور بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ قربانی صرف جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے قربانی دی، اللہ کی رضا کے لیے محبتوں کو قربان کیا۔ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے، اگر کسی کی بیوی کو کہا جائے کہ اپنی بیوی کو اس شہر کے اس بستی سے 2-3 کلومیٹر دوری کے پر چھوڑ کر آ جائے، کون تیار ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیوی کو بے آب و گیا میدان میں بچے کے ساتھ چھوڑ دینا، بچہ چھوٹا ہے، ماں سے زیادہ پانی کی غذا کی ضرورت اسے ہے، اسے کیا تکالیف ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر اعتراض کے اس کے پر عمل کیا۔ یہی عبادت ہے، یہی بندگی ہے۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آ کر نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد ہماری تجارت میں برکت ہوئی کہ نہیں، ہمارے کسی معاملے کے اندر کچھ سدھار ہوا کہ نہیں، کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، تو ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تجارت کر رہے ہیں۔ عبادت میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا، صرف اللہ کے حکم کی تابع داری دیکھی جاتی ہے۔ یہی اصل پیغام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ ہم فائدے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، شہد تعمیر کر، بنا رہی ہو۔ اتنی محنتوں سے تیار ہونے کے بعد اس کے شہد کو انسان جاتا ہے تو گھر لے کر آ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ شہد کے بنانے کے بعد میرا کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہی اصل عبادت اور بندگی ہے، نفع اور نقصان سے اوپر اٹھ کر اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا سیکھا جائے۔ حضرت ابراہیم نے وہی کیا تھا، چھوڑ دیا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آج اللہ نے ایک ماں کی پیاس اور بچے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے زمزم کا ایسا چشمہ جاری کیا جو قیامت تک کے تمام پیاسے انسانوں کی پیاس کے بجھانے کا ذریعہ ہوگا۔ ایک ماں کی تڑپ اور بچے کی پیاس کی بنیاد کے پر اللہ نے ان لوگوں کی قربانی تھی، لیکن دنیا میں قیامت تک آنے والے تمام لوگ وہاں جا کر فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، بندہ قربان کرنا سیکھے۔ جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بخاری کی ایک روایت ہے جو کہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ بندہ اگر میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ یعنی جب تک ہم چلنا نہیں سیکھیں گے، اللہ کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، تو اللہ ہماری طرف، یعنی اس کی رحمت، اس کی نصرت ہماری طرف نہیں لپکے گی۔ لپکنا سیکھیے، بڑھنا سیکھیے۔ قربانی کا یہی اصل پیغام، قربانی کی یہی اصل روح ہے۔ ہماری زندگی کے کتنے موقع پر قربانی کے معاملات پیش آتے ہیں، ترجیحات۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کی خاص طور سے انصار کے تعلق سے بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں، زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اس آیت کے تناظر میں جو واقعہ ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا، خود بھی بھوکے رہے، بیوی کو بھوکا رکھا، بچوں کو بھوکا رکھا، اور اس کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل بھی، اور آپ نے
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ تمہاری مدح میں، تمہاری تعریف میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے؟ تب انہوں نے اپنی اس واقعے کو بیان کیا۔ صحابہ نیکیاں کرنے کے بعد چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ہم نیکیاں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی جس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنے تمام تر معاملات، اپنی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے خالص رکھی جائے۔ خالص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت، کسی اور کی چاہت، کسی اور سے اجر و ثواب کی امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاملہ بگڑا ہوا اتنا ہی، جانوروں کی نمائش کرنا، جانور مہنگے سے مہنگا خریدنے کے بعد لوگوں کے پر احسان جتلانا، دیکھ تیرے سے کہیں زیادہ مہنگا میں لے کر آیا ہوں۔ کیا ہے یہ سب؟ آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یا تو لوگوں کے پر اپنے دولت کی اور اللہ نے جو کچھ نعمتیں عطا کی ہے اس کی دھوس جمانے کے لیے؟ کون سی عبادت، کون سی بندگی ہے یہ؟ عبادت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، یہ تو ہماری عبادت کی روح کو فنا کرنے والی چیزیں ہیں۔ جو آیت قربانی کے موقع کے پر ہم پڑھتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری عبادتیں، میرے صدقہ و خیرات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا تو کسی اور کے لیے کر رہے ہیں؟ شیطان ہماری عبادتوں کو ضائع کرنے سے نہیں کتراتا۔ شیطان کا پہلا حربہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرنے نہ دے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے نے عبادت کر رہی کی یا اس کے لیے وہ تیار ہو چکا ہے تو اسے ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پر اسے ثواب ہی نہ ملے۔ ریاکاری، نمود اور نمائش کی بنیاد کے پر آپ کی قربانیاں تو کیا اللہ کے یہاں پر شہادت رائگاں ہو جاتی ہے۔ مسلم کی وہ روایت ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی جناب میں شہید پیش ہوگا جس نے ریاکاری کے لیے اور لوگوں کے درمیان شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی جواں مردی اور اپنی بہادری کا ڈنکا پیٹنے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا۔ اللہ ٹھکرا دے گا، جا، تو نے لوگوں کے لیے ساری چیزیں کی تھی، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں سے لے، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، بات ختم ہو گئی۔ اگر میرے لیے کیا ہوتا میں اس کا ثواب دیتا۔ تو شہادت اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے یہاں پر اتنی زیادہ عظمت رکھتی ہے، یہ رائے گار بے معنی ہو جائے گی اگر اس کے اندر ریاکاری اور لوگوں کے درمیان شہرت نمائی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ یہی معاملہ عالم دین کا ہوگا، یہی معاملہ اللہ کے اس بندے کا ہوگا جسے اللہ نے بہت نوازا ہے، جو اپنے صدقہ و خیرات کو لوگوں کے درمیان ریاکاری کے لیے اور اپنے آپ کو فیاض، سخی اور بہت زیادہ دریا دل ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہ نیکیاں ضائع ہوتی ہے۔ شیطان پہلے کوشش کرتا ہے کہ ہم نیکی نہ کریں، اس میں بھی لا کر رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ آج ہمارے لیے بڑا مسئلہ، ہر گھر کے اندر اگر آپ نکالیں گے تو 50,000 کے موبائل ملیں گے، ہر سال بلکہ سال میں 2-2 3-3 مرتبہ موبائل چینج کیے جاتے ہیں، اس کے پر ہزاروں روپے خرچ ہے، لیکن قربانی کرنا نہیں۔ وہاں پر ہیلے بہانے، اگر ایک حصہ لیں گے تو چل جائے گا، کیا چل جائے گا نا، کیوں نہیں چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت کیا تھی؟ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 3 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کھجور اور پانی کے پر زندگی کا گزارا ہوتا۔ لیکن قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں رہتے ہوئے ہر سال قربانی کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ آج کے اعتبار سے اگر آپ لگائیں گے، کروڑوں روپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اندر لگائے۔ ایک اونٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کروڑوں روپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ قربانی کے موقع پر لگائے۔ اس سے قربانی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ ایام النہر یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پیارا نہیں ہے۔ اگر آپ اس دن، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جانور انہیں ذبح کرنے سے بہتر ہے
کہ 10,000 20,000 آپ صدقہ کر دو، کچھ نہیں، آپ 10 20 کی بات کرتے ہیں، کروڑوں روپے اگر آپ عید الاضحیٰ کے دن صدقہ کریں گے تو قربانی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا کہ اس وقت تمہیں قربانی کرنا ہے تو قربانی ہی کی اہمیت ہوگی، باقی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک۔ جو بتا دیا گیا ہے وہی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر دن میں روزہ نہ رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھتے ہوئے مسکینوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلا رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، تو کیا وہ روزے کی برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہی معاملہ عید الاضحیٰ کو جانور قربان کرنے کا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہی کرنا ہے۔ اس میں کیل کال یا اس طرح کی فضول بحثیں نکال کر، فلسفے نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو کتنے سارے لوگوں کے روزگار اسی سے جڑے ہوتے ہیں، جانور کے پالنے والوں کے، چارہ بیچنے والوں کے۔ اس کے بعد جب جانور ذبح ہونے کے بعد غربا مساکین میں اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، خال ہے جسم کے تمام اعضاء کے ذریعے کتنے لوگوں کے کاروبار جڑے ہوئے ہیں، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک قربانی کے ساتھ اللہ نے بہت سارے لوگوں کے لیے، کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے راہیں ہموار کر دی ہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس سے انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اور اس کا فائدہ انہیں ایک ہی موسم کے اندر مل جاتا ہے۔ تو یہ شیطان قربانی کرنے نہیں دیتا، عبادت کرنے نہیں دیتا، اور اگر ہم کرنے جائیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، اس کے پر انسان کو کوئی نیکی اور اجر نہ ملے۔ تو نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے مل رہی ہے تو شکر ادا کیجئے کہ اللہ نیکی کی توفیق دے رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، نیکیاں ضائع نہ ہونے پائے۔ شیطان وہی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ ایثار اور ترجیحات ہماری زندگی کے ہر موڑ کے پر لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، یا دیگر احباب ہیں، ہر کسی کے ساتھ آپ اگر دیکھیں زندگی کے اندر قربانیاں لگی ہوتی ہیں۔ میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتے رہتا ہوں کہ اسلام کے اس پیغام کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہمارے سماج اور معاشرے، خاص طور سے گھروں میں، رشتہ داروں میں جو رنجشیں پائی جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے فائدے کی سوچنا۔ اسلام یہ مزاج ہم کو نہیں دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں انصار کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنی آدھی پراپرٹی دینے کے لیے تیار۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو پتا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین قائد تھے، لیڈر تھے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بستی میں سینکڑوں کی تعداد میں اگر لوگ آ جائیں، اور آنے کے بعد ایسا نہیں کہ ایک وقت و دو وقت، بلکہ مستقل ان لوگوں کے رہنے، معیشت، یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، کیسے حل کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حسین طریقہ استعمال کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا بھی نظم کر دیا اخوت کی بنیاد پر۔ جتنے انصار میں سے صاحب حیثیت تھے، ان لوگوں کے ساتھ مہاجر کا رشتہ جوڑ دیا، اور یہ رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر تھا، ایمان کا رشتہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، عقیدے کا، ایمان کا رشتہ تمام رشتوں کے برحاوی ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بھائی کو ایک انصاری صحابی جنگ بدر کے موقع کے پر قیدی بنا رہے تھے تو کہا کہ اسے اچھے طریقے سے باندھنا، اس لیے کہ اسے آزاد کرنے کے لیے اس کے ماں فدیے میں تمہیں بہت دودھ والی اونٹنیاں دے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کہنے لگے، مصعب تم میرے بھائی ہو، میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ یہاں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، خون کے نہیں۔
ہم خون کے رشتوں کو اہمیت دیتے، ایمان کے رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ ایمان کا رشتہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا قرآن مجید میں بیان کیا گیا سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے سورہ زخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، سارے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، لیکن ایک رشتہ باقی ہوگا، وہ تقوی کا، ایمان کا۔ یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اہمیت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ جسے پسند کریں میں اسے طلاق دوں گا، طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ نکاح کر لیجئے گا، یہ نہیں کہ میں جسے چھوڑنا چاہوں، آپ جسے پسند کرنا چاہیں پسند کریں اسے طلاق دوں گا۔ کون اتنی قربانی دیتا ہے؟ یہاں تو لوگ دوسروں کے رشتوں میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں، ترجیحات دوسروں کو ترجیح دینے کے بجائے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا، ترجیحات نہیں ہے، دوسروں کو اہمیت نہیں بلکہ اپنے آپ کو اہمیت دینا، کیسے میں اس بہتر رشتے کو حاصل کرنے کی کوشش کروں اور دوسرے کے رشتے کو بھنڈا دوں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو یہ مزاج رہے گا تو کبھی بھی ہمارے درمیان ہمدردی اور اصحاب کرام کی طرح محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اتنی بڑی قربانی، اپنی پراپرٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے تیار، کہا کہ آدھی تم لو آدھی میں لوں گا۔ کتنا زبردست ایثار کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بغداد کا ایک شخص مدینہ آیا تو اس سے مدینہ کے شخص نے سوال کیا کہ تمہارے یہاں پر ایثار، ہمدردی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کھانا اگر ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ سو جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ تو مدینہ کے کتے بھی کرتے ہیں، اگر انہیں کھانا ملتا ہے کھا لیتے ہیں ورنہ سو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایثار یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ضروری ہے، جو چیز ہمیں لگتی ہے اور جس کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کسی بھائی کو، ہمارے کسی پڑوسی کو یا کسی اور کو زیادہ اس کی ضرورت ہے، تو ہم اپنی ذات کے پر ترجیح دیتے ہوئے وہ چیز اسے دے دیتے ہیں۔ یہ ترجیح ہے۔ کھینچا تانی سے رشتے بگڑتے ہیں، بکھرتے ہیں، اور ایثار و ہمدردی کی بنیاد پر رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اصحاب کرام جن کی محبت کا عالم میدان جنگ میں کیا تھا کہ میدان جنگ میں جہاں زخمی پڑے تڑپ رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی پانی لے کر جاتا، کسی دوسری طرف سے پیاس کی آواز آتی، پانی کی آتی، تو وہ کہتا کہ نہیں میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ گھومتے گھومتے آخر مرحلہ یہ آتا ہے کہ سب کے سب پانی نہیں پی پاتے اور اسی حالت میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ یہ مزاج ہمارے معاشرے کے اندر ہونا چاہیے، یہی اسلامی مزاج ہے، اور قربانی کے ذریعے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اچھے سے اچھا بے عیب جانور۔ اور یہاں بھی ایک بات بہت اہم ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، جس طرح ہم جانوروں میں کسی قسم کا عیب برداشت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اللہ ہماری کمائی اور ہمارے معاملات کے اندر بھی عیب کو برداشت نہیں کرے گا۔ جس طرح جانور میں عیب کے پیدا ہونے کی وجہ سے قربانی کے قابل نہیں رہتا، یعنی اب وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، ایسے ہی ہم اگر ہمارے معاملات میں کسی قسم کا فتور ہے، ہمارے کسی عمل کے اندر ریاکاری ہے، اگر ہماری کمائی کے اندر کسی قسم کا کھوٹ ہے، حرام شامل ہے، تو وہ اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگی۔ صاف بات ہے۔ اللہ نے جانوروں کے بے عیب کے ذریعے انسان کو پیغام دیا کہ اپنے معاملات، اپنی نیت کے اندر کسی قسم کا کھوٹ ہے اس کو صحیح کیجیے گا۔ ایک جانور جو ہم خرید کر لاتے ہیں، بہتر سے بہتر، مہنگے سے مہنگا، اس کا سارا حصہ ہم نہیں رکھتے، بلکہ زیادہ تر حصہ ہم کسے دیتے ہیں؟ رشتہ داروں کے درمیان، ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم ترجیح دے رہے ہیں ایک بہتر سے بہتر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہم اسے ذبح کر رہے ہیں کہ دوسرے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ یہی ایثار ہے، یہی ترجیح ہے۔
اگر ہم عید الاضحیٰ کے موقع کے پر ریہرسل کے طور کے پر حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور سنت میں کر رہے ہیں تو یہ پیغام پوری زندگی یاد رکھیے گا. جب بھی ضرورت پیش آ جائے اپنے کسی بھائی کو, کسی پڑوسی کو, کسی مسلمان کو, تو اپنی ذات کے پر اسے ترجیح دینا سیکھیے. یہ ہماری زندگی کی اصل قربانی اور قربانی کا یہی اصل پیغام ہے. اگر یہ پیغام ہماری زندگی میں معاملات کے اندر نہیں آتا ہے تو ہم صرف جانور ذبح کر رہے ہیں, گلا کاٹ رہے ہیں, کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. اللہ کو گوشت خوری پسند نہیں ہے, وہ تو صاف کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ اللُّحُومَ وَلَا دِمَاؤُهَا. یہ جانور کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے. صرف اللہ گوشت و خوری نہیں چاہتا ہے بلکہ اس کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے زندگی کے اندر ایثار کا, ہمدردی کا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو نقل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کا یہ مزاج قربانی والا, ہمدردی والا ہماری زندگی کے ہر موقع پر پایا جانا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بھکارن اپنی 2 بچیوں کو گود میں لیے میرے گھر پر کچھ مانگنے آئی. گھر میں صرف 3 کھجور تھی. میں نے تینوں کھجور اٹھائی اور دے دی. بتائیے گھر میں کھانے کے لیے صرف 3 کھجور ہے. حضرت عائشہ انکار بھی کر سکتی تھی کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے. یہی تو اشارہ ہے کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے, لیکن مانگنے والی آ گئی, تینوں کے تینوں کھجور اٹھائی, اس کو دے دیا. یہ پہلی قربانی, پہلا ایثار. اس کے بعد اس ماں نے اپنی دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دی اور ایک کھجور خود کھانا چاہتی تھی کہ بچیاں بہت بھوکی تھیں. فوری طور کے پر ایک ایک کھجور کھا لی. انہیں کیا پتا تھا کہ ماں بھی بھوکی ہے, اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے. ماں سے اسے ایک کھجور کا بھی مطالبہ کیا, اور ماں تو ماں ہوتی ہے. اپنی بھوک کے پر بچیوں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہوئے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا, مجھے اس کا یہ عمل تعجب میں ڈال دیا, حیرت میں ڈال دیا کہ ایک ماں کتنا زیادہ اپنے بچوں کے تئیں حساس ہوتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا تھا. کہا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار, یقیناً اللہ نے اس کے اس عمل کی بنیاد کے پر اس کے لیے جنت واجب قرار دی ہے یا اسے جہنم سے نجات دے دی ہے. اسلام میں جذبے کی قدر کی جاتی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ فقیر ہے, بھکارن ہے, نہیں, جذبے کی قدر کی جاتی ہے. جذبوں کی بنیاد کے پر جنت و جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس پیغام کو ہم نے سمجھ لیا تو حقیقت میں ہم نے قربانی کی روح کو سمجھ لیا, اور ہمارا معاشرہ اس سے بہتر نہیں بن سکتا جہاں پر ایثار اور ہمدردی پائی جائے. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی, کھینچا تانی ہوگی, رسا کشی ہوگی, ایک دوسرے کے راہ میں رکاوٹیں ڈالنا اور تکالیف پہنچانا ہوگا, تو پھر جان لیجئے گا اس میں صرف نفرتیں پروان چڑھے گی. یہ اسوہ ابراہیمی والا نہیں ہوگا جس میں محبت پروان چڑھتی ہیں. قربانی سے جڑے چند اہم مسائل ہیں, میں اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. قربانی سے جڑا ہوا پہلا اور اہم مسئلہ بال وغیرہ کے تراشنے کا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد کیا ہم داڑھی تراش سکتے ہیں, مونڈ سکتے ہیں؟ وہ تو عام حالت میں بھی منع ہے. شیو کرنا قربانی کے موقع پر نہیں, ہمیشہ کے لیے منع ہے. یہ مجوسیوں کی علامت ہے, مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. رہا مسئلہ ناخن کے تراشنے کا, مونچھوں کے تراشنے کا, تو یہ چیز قربانی کے ساتھ جڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, من اراد ان یضحی, جو قربانی کا ارادہ رکھے. تو اس کے بارے میں کیا کہا, وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشے. کب تک نہ تراشے؟ حتی یضحی, جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر لیتا. یعنی اصل قربانی ہے. اب چاہے آپ پہلے دن کیجئے, دوسرے دن کیجئے, تیسرے دن یا چوتھے دن, جب آپ کی قربانی ہوگی اس کے بعد ہی آپ کو ناخن وغیرہ کے تراشنے کی اجازت ملے گی, اس کے پہلے نہیں. اب یہاں لوگوں کے درمیان ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے, شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے اس ضمن میں بیان کیا, اور میں نے اپنے کتابچے کے اندر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو نقل بھی کیا ہے, کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اراد ان یضحیہ، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی گھر کا اصل ذمہ دار یہ مکلف ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، باپ ذمہ دار ہے یا کوئی بڑا بھائی ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ قربانی کر رہا ہے، بقیہ اس کے ماتحت ہیں، تو اصل یہ بال اور ناخن کا نہ تراشنا، یہ ذمہ داری اس قربانی کرنے والے کے پر ہے اور اس کے ماتحت لوگوں کے پر نہیں ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اگر وہ بھی 10 دن اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشے تو اس کی بنیاد کے پر اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ ایسی کوئی روایت نہیں، یہ صرف قربانی کرنے والوں کے تعلق سے ہے، عام لوگوں کے تعلق سے نہیں ہے۔ قربانی میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیملی جو کہ ایک حصے میں شامل ہوتی ہے، حصے کے تعلق سے لوگ کچھ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک حصہ پوری ایک فیملی کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں اگر ایک گھر کے اندر 7 لوگ ہیں مثال کے طور پر، اور وہ ایک بڑا جانور لیتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 7 کا نام لے۔ ایک فیملی کا حصہ ہے، 7 کے 7 کی طرف سے انشاءاللہ کفایت ہوگا۔ وہ ڈائریکٹ کہے کہ میرے اور میرے گھر والے کی طرف سے، تو اس کے اہل خانہ میں جتنے لوگ ہوں گے سب شامل ہو جائیں گے۔ لازمی نہیں ہے کہ بڑا جانور ہے تو آپ 7 حصہ کریں تبھی آپ کا قربانی کا جانور اللہ کے ہاں قبول ہوگا، نہیں۔ 7 حصے کا مطلب 7 فیملی ہے، اور اس میں 6 بھی شامل ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے شامل ہونا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میکزیمم زیادہ سے زیادہ کی حد بتائی کہ 7 سے زیادہ فیملی ایک جانور میں شریک نہیں ہوگی، کم سے کم 1 تک بھی آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تمام بیویوں کی جانب سے 1 گائے قربان کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں بیک وقت؟ 9 بیویاں تھیں، اور گائے کے اندر، بیل کے اندر، بچڑے میں 7 حصے لگتے ہیں، تو بتائیے پھر یہ 9 کے 9 کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ وہ ایک فیملی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی طرف سے ڈائریکٹ ایک جانور کو ذبح کر دیا تھا۔ تو ایک حصہ پوری ایک فیملی کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اس سے کم افراد ہیں تو سب کے سب اسی جانور کے اندر شامل ہو جائیں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ایک بڑا جانور لاتا ہے، وہ تمام لوگوں کی طرف سے کہے کہ میرے بے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے انشاءاللہ۔ اس میں تمام لوگوں کا نام لے لے کر بیان کرنا، بعض لوگ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ لگاتے، جبکہ یہ چیز نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے، تو یہ چیز بھی شامل نہیں ہوتی ہے۔ قربانی میں کچھ لوگ عقیقے کو شامل کرتے ہیں۔ عقیقے کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ عقیقے میں بکرا، بکری یا بھیڑ بھیڑی ہی چلتا ہے، کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو داؤد وغیرہ کی روایت نص سے صریح واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عن الغلام شأتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں جو ہم عمر ہوں، یعنی قریب قریب عمروں کی ہو، ایک بہت بڑی ایک بہت چھوٹی نہ ہو، مکافئتان یعنی ہم عمر ہونا چاہیے، قریب قریب عمروں کی ہو، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نص بتایا، واضح حکم آ جانے کے بعد اب یہاں پر قیاس اور یہ سب نہیں چلے گا۔ اور بڑے جانور میں عقیقہ یوں بھی نہیں ہوتا، آپ اگر اکھنڈ جانور بھی بڑا عقیقے کے لیے اپنے بچے یا بچی کے لیے ذبح کرے تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کے قول سے چیز ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کو قربانی میں شامل کرنا، یہ کہاں سے دلیل آ گئی؟ قربانی ایک الگ عبادت ہے جو 4 دنوں کے اندر کی جاتی ہے، اور عقیقہ یہ انسان کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے قومی تہوار سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ عقیقہ جب بھی 7 دن ہوگا آپ کو عقیقہ کرنا ہے، یہ 7ویں دن سے جڑا ہوا ہے، قربانی سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو عقیقے کو اور قربانی کو گڑبڑ مت کیجئے گا، یہ نہیں چلے گا کہ آپ 1 حصہ 2 حصہ اپنے بڑے جانور کے اندر عقیقے کے طور پر استعمال کریں، اس سے وہ کافی ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ ایک اہم مسئلہ لوگوں کے درمیان ہر سال اٹھتا ہے، مرحومین یعنی فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی، مستقل یعنی پراپر نام لے کر کسی فوت شدہ مرحوم کی طرف سے قربانی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی انتہائی چہیتی بیوی
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ کی بیٹیاں تھی حضرت رقیہ ام کلثوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کسی کا نام لے کر قربانی نہیں کی. اگر یہ چیز جائز ہوتی تو آپ باقاعدہ نام لے کر اسے ثابت کرتے اپنے عمل کے ذریعے. لہذا پراپر مستقل کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک قول لوگ پیش کرتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے ڈائریکٹ پورا جانور ذبح کر کے صدقہ کر دیا جائے. یہ دلیل کا محتاج ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل کا محتاج ہے. لوگ پیش کرتے ہیں اس قول کو. سب سے بہتر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. آپ ایک بکرا بکری یا تو ایک حصہ جو لیے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، جب آپ ارادہ یہ ہے میرے اور میرے گھر والے کی طرف سے، تو اس میں گھر والے کے اندر جو زندہ ہیں وہ تو شامل ہے، اور جو لوگ وفات شدہ ہیں مرحومین ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی کے والد کا والدہ کا انتقال ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا والد نہیں رہا یا اس کے گھر میں شامل نہیں ہے، وہ مرحوم ہونے کے بعد بھی گھر والوں میں شامل ہوتا ہے. تو انسان ارادہ رکھے، نیت کرے کہ اس کے اندر میرے گھر والوں میں جو زندہ ہیں وہ بھی، جو وفات پا چکے ہیں وہ بھی میری اس قربانی کے اندر شریک ہوں گے، تو انشاءاللہ دونوں کو ثواب ملے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کیا کرتے تھے اس میں کیا کہتے؟ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جو زندہ تھے وہ بھی شامل تھے اور جو فوت شدہ تھے وہ بھی شامل تھے. تو اس اعتبار سے زندہ اور فوت شدہ دونوں کے دونوں اس قربانی کے اندر شامل ہوتے. ہماری نیت، ہمارا ارادہ یہی ہونا چاہیے. ایک فیملی کس کو پکڑا جائے؟ شرعی اعتبار سے ایک چولہا یا ایک کچن، اس کے پر جتنے افراد شامل ہوتے ہیں چاہے وہ 100 کیوں نہ ہو، وہ ایک فیملی ہے، اور ان تمام لوگوں کی طرف سے ایک قربانی کا جانور کافی ہے، بکرا یا ایک حصہ. زیادہ سے زیادہ آپ جتنا کرنا چاہے اتنا بہتر ہے، لیکن اتنا کافی ہوتا ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت بھی ہے ترمذی کی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے کافی ہوتی. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلم وغیرہ کی روایت میں کہ آپ ایک بکرا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے. یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ امت کی طرف سے کرتے. آپ کے بعد کسی نے امت کی طرف سے اس طرح قربانی نہیں کی ہے. اگر 2 بھائی ہیں گھر میں، کاروبار الگ الگ ہے لیکن کچن ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی جگہ کے پر کھانا بنانا ایک ساتھ شامل ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو یہ ایک فیملی شمار ہوگی. لیکن اگر باہر کاروبار دونوں مل کر کرتے ہیں، ایک ہی جگہ کے پر ایک ہی دکان میں وہ دونوں کے دونوں کام کرتے ہیں اور ان کی اپنی دکان ہے، لیکن گھر کے اندر دونوں کا کھانا پکانا الگ ہے، جدا جدا ہے، تو اب ان دونوں کے لیے مستقل ایک ایک حصہ یا ایک ایک جانور ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ شرعی اعتبار سے جو فیملی ڈیوائیڈ ہوتی ہے یہ چولہے سے، کچن سے کی جاتی ہے، کاروبار کے اعتبار سے نہیں، باہری دنیا نہیں، بلکہ گھریلو زندگی کو دیکھتے ہوئے شامل کیا جاتا ہے. تو ایک چولہے کے پر جتنے افراد شامل ہوں گے وہ ایک فیملی ہے، اور ان لوگوں کے لیے قربانی کافی ہوتی ہے. یہ قربانی سے متعلق چند اہم مسائل تھے جو میں نے بیان کیا. اصل چیز جو ہے وہ روح قربانی ہے، قربانی کی روح، کہ اس کے ذریعے ہم حاصل کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے. جیسا کہ رمضان المبارک کا صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، اس روزے کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کیا بدلاؤ آتا ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا، کہا کہ بتاؤ میں نے حج کیا، میرا حج اللہ کے یہاں پر قبول ہوا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آسان ہے، یہ دیکھو کہ حج سے پہلے تمہاری زندگی کیسے تھی اور حج کے بعد کیسی ہے. اگر تمہاری زندگی میں حج سے پہلے کچھ گناہ تھے، خطائیں تھی، غلطیاں تھیں، تم نے اسے ترک کر دیا، اور حج کے بعد تمہاری زندگی کے اندر بدلاؤ آ گیا اور اس کی جگہ تم اچھائیاں کرنے لگے برائیوں کو چھوڑ کر، تمہارا حج قبول ہو گیا. یعنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا، یہ اصل چیز ہے. حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ ایک نماز پڑھنے کے بعد زندگی کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی. بہت بڑے ڈاکو تھے،
لوگوں کے جانور کاندھے کے پر رکھتے اور پھلانگ کر نکل جاتے تھے۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اب مجھے کرنا کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک نماز کی بنیاد کے پر اتنی بڑی تبدیلی، تو اصل ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر قربانی کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو ہم نے صرف جانور ذبح کیا ہے، اپنی انا کو اور اپنے گناہوں کو اور زندگی کی خطاؤں کو ذبح نہیں کیا، وہ چیز ویسے ہی باقی ہے۔ تو اصل چیز جانور کے پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی انا، اپنے گناہ، اپنے خطا، اپنی غلطیوں کو بھی قربان کرنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، قریب کرنے کا نہیں۔ وہ اعمال اختیار کرنے کی کوشش کی جائے جو قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے اور ہماری تمام تر عبادتوں کے اندر قربانی کے ساتھ ساتھ اخلاص، للہیت کا جذبہ پیدا کر، اور اس کی بنیاد پر ہماری زندگی کے اندر جو تبدیلیاں ہونی چاہیے، وہ تمام تبدیلیاں، وہ تمام بدلاؤ جو ہمیں شر سے نکال کر خیر کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایسی تمام نیکیاں ہمیں عطا فرما، اور ایسی تبدیلی اور ہماری زندگی کے اندر ایسی بہار لے کر آ، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برو